پشاور ایکسپریس، افسانہ نگار کرشن چندر۔ جب میں پشاور سے چلی تو میں نے چھکا چھک اطمینان کا سانس لیا۔ میرے ڈبوں میں زیادہ تر ہندو لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ لوگ پشاور سے ہوتے مردان سے، کوہاڑ سے، چار سدہ سے، خیبر سے، لنڈی کوتل سے، بنوں، نوشہرہ، مانسہرہ سے آئے تھے اور پاکستان میں جان و مال کو محفوظ نہ پا کر ہندوستان کا رخ کر رہے تھے۔ اسٹیشن پر زبردست پہرا تھا اور فوج والے بڑی چوکسی سے کام کر رہے تھے۔ ان لوگوں کو جو پاکستان میں پناہ گزین اور ہندوستان میں شرناتھی کہلاتے تھے، اس وقت تک چین کا سانس نہ آیا جب تک میں نے پنجاب کی رومان خیز سرزمین کی طرف قدم نہ بڑھائے۔ یہ لوگ شکل و صورت سے بالکل پٹھان معلوم ہوتے تھے، گورے چٹے، مضبوط ہاتھ پاؤں، سر پر کلا اور لنگی اور جسم پر قمیض اور شلوار۔ یہ لوگ پشتوں میں بات کرتے تھے اور کبھی کبھی نہایت کرخت قسم کی پنجابی میں بات چیت کرتے تھے۔ ان کی حفاظت کے لیے ہر ڈبے میں 2 سپاہی بندوقیں لے کر کھڑے تھے۔ وجیح بلوچ سپاہی اپنی پگڑیوں کے عقب میں مور کے چھتر کی طرح خوبصورت ترے لگائے ہوئے، ہاتھ میں جدید رائفلیں لیے ہوئے ان ہندو پٹھانوں اور ان کے بیوی بچوں کی طرف مسکرا کر دیکھتے تھے، جو ایک تاریخی خوف اور شر کے زیر اثر اس سرزمین سے بھاگے جا رہے تھے، جہاں وہ ہزاروں سال سے رہتے چلے آئے تھے، جس کی سنگلاخ زمین سے انہوں نے توانائی حاصل کی تھی، جس کے برفاب چشموں سے انہوں نے پانی پیا تھا اور جس کے حسین چمن زاروں سے انہوں نے انگوروں کا رس پیا تھا۔ آج یہ وطن ان آدمیوں کے چلے جانے سے ان کے گاؤں ویران ہو جائیں گے اور ان کی تجارت تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے وہ گاڑیوں میں سے 200 آدمی اتار کر اپنے گاؤں لے جائیں گے۔ چاہے کچھ بھی ہو، وہ اپنے ملک کو یوں برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اس پر بلوچ سپاہیوں نے ان کی فہم و ذکا اور ان کی فراست طبع کی داد دی اور ان کی وطن دوستی کو سراہا۔ چنانچہ اس پر بلوچی سپاہیوں نے ہر ڈبے سے کچھ آدمی نکال کر مجمع کے حوالے کیے۔ پورے 200 آدمی نکالے گئے، ایک کم نہ ایک زیادہ۔ لائن لگاؤ کافرو، سرغنے نے کہا۔ سرغنہ اپنے علاقے کا سب سے بڑا جاگیردار تھا اور اپنے لہو کی روانی میں مقدس جہاد کی گونج سن رہا تھا۔ کافر پتھر کے بت بنے کھڑے تھے۔ مجمع کے لوگوں نے انہیں اٹھا کر لائن میں کھڑا کیا۔ 200 آدمی، 200 زندہ لاشیں، چہرے ستے ہوئے، آنکھیں فضا میں تیروں کی بارش سی محسوس کرتی ہوئی۔ پہل بلوچ سپاہیوں نے کی، 15 آدمی فائرنگ سے گر گئے۔ یہ ٹیکسلا کا اسٹیشن تھا۔ 20 اور آدمی گر گئے۔ یہاں ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی اور لاکھوں طالب علم اس تہذیب و تمدن کے گہوارے سے کسب فیض کرتے تھے۔ 50 اور مارے گئے۔ ٹیکسلا کے عجائب گھر میں اتنے خوبصورت بت تھے، اتنے حسین سنگ تراشی کے نادر نمونے، قدیم تہذیب کے جھلملاتے ہوئے چراغ۔ 50 اور مارے گئے۔ پس منظر میں سرکوب کا محل تھا اور کھیلوں کا فانی تھیٹر اور میلوں تک پھیلے ہوئے ایک وسیع شہر کے کھنڈر، ٹیکسلا کی گزشتہ عظمت کے پرشکوہ مظہر۔ 30 اور مارے گئے۔ یہاں کنشک نے حکومت کی تھی اور لوگوں کو امن و آشتی اور حسن و دولت سے مالا مال کیا تھا۔ 25 اور مارے گئے۔ یہاں بدھ کا نغمہ عرفان گونجتا تھا۔ یہاں بھکشوؤں نے امن و صلح و آشتی کا درس حیات دیا تھا۔ اب آخری گروہ کی اجل آ گئی تھی۔
یہاں پہلی بار ہندوستان کی سرحد پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا، مساوات اور اخوت اور انسانیت کا پرچم۔ سب مر گئے۔ اللہ اکبر۔ فرش خون سے لال تھا، اور جب میں پلیٹ فارم سے گزری تو میرے پاؤں ریل کی پٹڑی سے پھسلے جاتے تھے، جیسے میں ابھی گر جاؤں گی اور گر کر باقی ماندہ مسافروں کو بھی ختم کر ڈالوں گی۔ ہر ڈبے میں موت آ گئی تھی، اور لاشیں درمیان میں رکھ دی گئی تھیں، اور زندہ لاشوں کا ہجوم چاروں طرف تھا، اور بلوچ سپاہی مسکرا رہے تھے۔ کہیں کوئی بچہ رونے لگا، کسی بوڑھی ماں نے سسکی لی، کسی کے لٹے ہوئے سہاگ نے آہ کی، اور چیختی چلاتی راولپنڈی کے پلیٹ فارم پر آ کھڑی ہوئی۔ یہاں سے کوئی پناہ گزین گاڑی میں سوار نہ ہوا۔ ایک ڈبے میں چند مسلمان نوجوان 15-20 برقع پوش عورتوں کو لے کر سوار ہوئے۔ ہر نوجوان رائفل سے مسلح تھا۔ ایک ڈبے میں بہت سا سامان جنگ لایا گیا تھا، مشین گنیں اور کارتوس، پستول اور رائفلیں۔ جہلم اور گوجر خاں کے درمیانی علاقے میں مجھے سگنل کھینچ کر کھڑا کر دیا گیا۔ میں رک گئی۔ مسلح نوجوان گاڑی سے اترنے لگے۔ برقع پوش خواتین نے شور مچانا شروع کیا۔ ہم ہندو ہیں، ہم سکھ ہیں، ہمیں زبردستی لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے برقعے پھاڑ دیے اور چلانے لگی۔ نوجوان مسلمان ہنستے ہوئے گھسیٹ گھسیٹ کر گاڑی سے نکال لائے۔ ہاں، یہ ہندو عورتیں ہیں۔ ہم انہیں راولپنڈی سے ان کے آرام دہ گھروں، ان کے خوشحال گھرانوں، ان کے عزت دار ماں باپ سے چھین کر لائے ہیں۔ اب یہ ہماری ہیں۔ ہم ان کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں گے۔ اگر کسی میں ہمت ہے تو انہیں ہم سے چھین کر لے جائے۔ سرحد کے 2 نوجوان ہندو پٹھان چھلانگ مار کر گاڑی سے اتر گئے۔ بلوچ سپاہیوں نے نہایت اطمینان سے فائرنگ کر کے انہیں ختم کر دیا۔ 15-20 نوجوان اور نکلے۔ انہیں مسلح مسلمانوں کے گروہ نے منٹوں میں ختم کر دیا۔ دراصل گوشت کی دیوار لوہے کی گولی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نوجوان ہندو عورتوں کو گھسیٹ کر جنگل میں لے گئے، اور میں منہ چھپا کر وہاں سے بھاگی۔ کالا خوفناک سیاہ دھواں میرے منہ سے نکل رہا تھا، جیسے کائنات پر خباثت کی سیاہی چھا گئی تھی، اور سانس میرے سینے میں یوں الجھنے لگے جیسے یہ آہنی چھاتی ابھی پھٹ جائے گی، اور اندر بھڑکتے ہوئے لال لال شعلے اس جنگل کو خاک سیاہ کر ڈالیں گے جو اس وقت میرے آگے پیچھے پھیلا ہوا تھا، جس نے ان 15 عورتوں کو چشمے زون میں نگل لیا تھا۔ لالا موسیٰ کے قریب لاشوں سے اتنی مکروہ سڑان نکلنے لگی کہ بلوچ سپاہی انہیں باہر پھینکنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے ایک آدمی کو بلاتے اور اس سے کہتے، اس لاش کو اٹھا کر یہاں لاؤ، دروازے پر، اور جب وہ آدمی ایک لاش اٹھا کر دروازے پر لاتا تو وہیں اسے گاڑی سے باہر دھکا دیتے۔ تھوڑی دیر ہی میں سب لاشیں ایک ایک ہمراہی کے ساتھ باہر پھینک دی گئیں، اور ڈبوں میں آدمی کم ہو جانے سے ٹانگیں پھیلانے کی جگہ بھی ہو گئی۔ پھر لالا موسیٰ گزر گیا اور وزیر آباد آ گیا۔ وزیر آباد کا مشہور جنکشن، وزیر آباد کا مشہور شہر، جہاں ہندوستان بھر کے لیے چھریاں اور چاقو تیار ہوتے ہیں۔ وزیر آباد، جہاں کے ہندو اور مسلمان صدیوں سے بیساکھی کا میلہ بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں اور اس کی خوشیوں میں اکٹھے حصہ لیتے ہیں۔ وزیر آباد کا اسٹیشن لاشوں سے پٹا ہوا تھا۔
شاید یہ لوگ بیساکھی کا میلہ دیکھنے آئے تھے۔ لاشوں کا میلہ، شہر میں دھواں اٹھ رہا تھا اور اسٹیشن کے قریب انگریزی بینڈ کی صدا سنائی دے رہی تھی اور ہجوم کی پرشور تالیوں اور کہکہاؤں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ چند منٹوں میں ہجوم اسٹیشن پر آ گیا۔ آگے آگے دیہاتی ناچتے گاتے آ رہے تھے اور ان کے پیچھے ننگی عورتوں کا ہجوم تھا۔ مادرزاد ننگی عورتیں، بوڑھی نوجوان، بچیاں، دادیاں اور پوتیاں، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، کنواریاں اور حاملہ عورتیں ناچتے گاتے ہوئے مردوں کے نرغے میں تھیں۔ عورتیں ہندو اور سکھ تھیں اور مرد مسلمان تھے، اور دونوں نے مل کر یہ عجیب بیساکھی منائی۔ عورتوں کے بال کھلے ہوئے تھے، ان کے جسموں پر زخموں کے نشان تھے، اور وہ اس طرح سیدھی تن کر چل رہی تھی جیسے ہزار کپڑوں میں ان کے جسم چھپے ہوں، جیسے ان کی روحوں پر سکون آمیز موت کے دبیز سائے چھا گئے ہوں۔ ان کی نگاہوں کا جلا دروپدی کو بھی شرماتا تھا، اور ہونٹ دانتوں کے اندر یوں پھنسے ہوئے تھے گویا کسی مہیب لاوے کا منہ بند کیے ہوئے ہیں۔ شاید ابھی یہ لاوا پھٹ پڑے گا اور اپنی آتش فشانی سے دنیا کو جہنم دار بنا دے گا۔ مجمع میں سے آوازیں آئیں، پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، قائد اعظم محمد علی زندہ باد۔ ناچتے تھرکتے ہوئے قدم پرے ہٹ گئے، اور اب یہ عجیب و غریب ہجوم ڈبوں کے عین سامنے تھا۔ ڈبوں میں بیٹھی ہوئی عورتوں نے گھونگھٹ کاڑھ لیے اور ڈبے کی کھڑکیاں یکے بعد دیگر بند ہونے لگیں۔ بلوچ سپاہیوں نے کہا، کھڑکیاں مت بند کرو، ہوا رکتی ہے۔ کھڑکیاں بند ہوتی گئیں۔ بلوچ سپاہیوں نے بندوقیں تان لیں۔ ٹھائیں ٹھائیں، پھر بھی کھڑکیاں بند ہوتی گئیں، اور پھر ڈبے میں ایک کھڑکی بھی کھلی نہ رہی۔ ہاں، کچھ پناہ گزین ضرور مر گئے تھے۔ ننگی عورتیں پناہ گزینوں کے ساتھ بٹھا دی گئیں، اور میں اسلام زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد کے نعروں کے درمیان رخصت ہوئی۔ گاڑی میں بیٹھا ہوا ایک بچہ لڑکتا لڑکتا ایک بوڑھی دادی کے پاس چلا گیا۔ اس سے پوچھنے لگا، ماں تم نہا کے آئی ہو؟ دادی نے اپنے آنسوؤں کو روکتے ہوئے کہا، ہاں ننھے، آج مجھے میرے وطن کے بیٹوں نے، بھائیوں نے نہلایا ہے۔ تمہارے کپڑے کہاں ہیں اماں؟ ان پر میرے سہاگ کے خون کے چھینٹے تھے بیٹا، وہ لوگ انہیں دھونے کے لیے لے گئے ہیں۔ وہ ننگی لڑکیوں نے گاڑی سے چھلانگ لگا دی، اور میں چیختی چلاتی آگے بھاگی اور لاہور پہنچ کر دم لیا۔ مجھے نمبر 1 پلیٹ فارم پر کھڑا کیا گیا۔ پھر 2 پلیٹ فارم پر دوسری گاڑی کھڑی تھی، یہ امرتسر سے آئی تھی، اور اس میں مسلمان پناہ گزین بند تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد مسلم خدمتگار میرے ڈبوں کی تلاشی لینے لگے، اور زیور اور نقدی اور دوسرا قیمتی سامان مہاجرین سے لے لیا گیا۔ اس کے بعد 400 آدمی ڈبوں سے نکال کر اسٹیشن پر کھڑے کیے تھے۔ یہ مصباح کے بکرے تھے، کیونکہ ابھی ابھی نمبر 2 پلیٹ فارم پر جو مسلم مہاجرین کی گاڑی آ کے رکی تھی، اس میں 400 مسلمان مسافر کم تھے، اور 50 مسلم عورتیں اغوا کر لی گئی تھیں۔ اس لیے یہاں پر بھی 50 عورتیں چن چن کر نکال لی گئیں، اور 400 ہندو مسافروں کو تہہ تیغ کیا گیا، تاکہ ہندوستان اور پاکستان میں آبادی کا توازن برقرار رہے۔
مسلم خدمتگاروں نے ایک دائرہ بنا رکھا تھا اور چھرے ہاتھ میں تھے، اور دائرے میں باری باری ایک مہاجر ان کے چھرے کی زد میں آتا تھا اور بڑی چابک دستی سے اور مشاکی سے ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ چند منٹوں میں 400 آدمی ختم کر دیے گئے، اور پھر میں آگے چلی۔ اب مجھے اپنے جسم کے ذرے ذرے سے گھن آنے لگی تھی۔ اس قدر پلیت اور متعفن محسوس کر رہی تھی، میں جیسے مجھے شیطان نے سیدھا جہنم سے دھکا دے کر پنجاب میں بھیج دیا ہو۔ اٹاری پہنچ کر فضا بدل سی گئی۔ مغل پورہ ہی سے بلوچ سپاہی بدلے گئے تھے اور ان کی جگہ ڈوگروں اور سکھ سپاہیوں نے لے لی تھی۔ لیکن اٹاری پہنچ کر تو مسلمانوں کی اتنی لاشیں ہندو مہاجرین نے دیکھی کہ ان کے دل فرط مسرت سے باغ باغ ہو گئے۔ آزاد ہندوستان کی سرحد آ گئی تھی، ورنہ اتنا حسین منظر کس طرح دیکھنے کو ملتا۔ اور جب میں امرتسر اسٹیشن پر پہنچی تو سکھوں کے نعروں نے زمین آسمان کو گونجا دیا۔ یہاں بھی مسلمانوں کی لاشوں کے ڈھیر تھے، اور ہندو، جاٹ اور سکھ اور ڈوگرے ہر ڈبے میں جھانک کر پوچھتے تھے، کوئی شکار ہے؟ مطلب یہ کہ کوئی مسلمان ہے۔ ایک ڈبے میں 4 ہندو برہمن سوار ہوئے، سر کھٹا ہوا، لمبی چوٹی، رام نام کی دھوتی باندھے، ہردوار کا سفر کر رہے تھے۔ یہاں ہر ڈبے میں 8-10 سکھ اور جاٹ بھی بیٹھ گئے۔ یہ لوگ رائفلوں اور بلموں سے مسلح تھے اور مشرقی پنجاب میں شکار کی تلاش میں جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک کے دل میں کچھ شبہ سا ہوا۔ اس نے ایک برہمن سے پوچھا، برہمن دیوتا کدھر جا رہے ہو؟ ہردوار تیرتھ کرنے؟ ہردوار جا رہے ہو کہ پاکستان جا رہے ہو؟ میاں اللہ کرو، دوسرے برہمن کے منہ سے نکلا۔ جاٹ ہنسا، تو آؤ اللہ اللہ کریں، اونٹا سنگا شکار مل گیا بھائی، اور ادا اللہ بیلی کریے۔ اتنا کہہ کر جاٹ نے بلم نالی برہمن کے سینے میں مارا۔ دور دوسرے برہمن بھاگنے لگے۔ جاٹوں نے انہیں پکڑ لیا۔ ایسے نہیں برہمن دیوتا، ذرا ڈاکٹری معائنہ کراتے جاؤ۔ ہردوار جانے سے پہلے ڈاکٹری معائنہ بہت ضروری ہے نا۔ ڈاکٹری معائنے سے مراد یہ تھی کہ وہ لوگ ختنہ دیکھتے تھے اور جس کے ختنہ ہوا ہوتا اسے وہیں مار ڈالتے۔ چاروں مسلمان جو برہمن کا روپ بدل کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے وہیں مار ڈالے گئے، اور میں آگے چلی۔ راستے میں ایک جگہ جنگل میں مجھے یک لخت کھڑا کر دیا گیا، اور لوگ یعنی مہاجرین اور سپاہی اور جاٹ اور سکھ سب نکل کر جنگل کی طرف بھاگنے لگے۔ میں نے سوچا شاید مسلمانوں کی بہت بڑی فوج ان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہوں کہ جنگل میں بہت سارے مسلمان مزارے اپنی بیوی بچوں کو لیے چھپے بیٹھے تھے۔ ست سری اکال اور ہندو دھرم کی جے کے نعروں کی گونج سے جنگل کانپ اٹھا، اور وہ لوگ نرغے میں لے لیے گئے۔ آدھے گھنٹے میں سب صفایا ہو گیا۔ بڈھے، جوان، عورتیں اور بچے سب مار ڈالے گئے۔ ایک جاٹ کے نیزے پر ایک ننھے سے بچے کی لاش تھی، اور وہ اسے ہوا میں گھما کر کہہ رہا تھا، آئی بیساکھی، آئی بیساکھی، جٹا لائے ہے۔ جلندھر سے ادھر پٹھانوں کا ایک گاؤں تھا۔ یہاں پر گاڑی روک کر لوگ گاؤں میں گھس گئے۔
سپاہی اور مہاجرین اور جاٹ پٹھانوں نے مقابلہ کیا، لیکن آخر میں مارے گئے۔ بچے اور مرد ہلاک ہو گئے تو عورتوں کی باری آئی، اور میں وہیں اسی کھلے میدان میں جہاں گیہوں کے کھلیان لگائے جاتے تھے اور سرسوں کے پھول مسکراتے تھے، اور عفت مآب بیبیاں اپنے خامدوں کی نگاہ شوق کی تاب نہ لا کر کمزور شاخوں کی طرح جھکی جھکی جاتی تھیں۔ اسی وسیع میدان میں جہاں پنجاب کے دل نے ہیر رانجھے اور سونی مہیوال کی لافانی الفت کے ترانے گائے تھے، انہیں شیشم، سرس اور پیپل کے درختوں تلے وقتی چکلے آباد ہو گئے۔ 50 عورتیں اور 500 خامد، 50 بھیڑیں اور 500 قصاب، 50 سہنیاں اور 500 مہیوال۔ شاید اپنے چناب میں کبھی طغیانی نہ آئے گی، شاید اب کوئی وارث شاہ کی ہیر نہ گائے گا، شاید اب مرزا صاحباں کی داستان الفت اور عفت ان میدانوں میں کبھی نہ گونجے گی۔ لاکھوں بار لعنت ہو ان رہنماؤں پر، ان کی آئندہ 7 پشتوں پر، جنہوں نے اس خوبصورت پنجاب، اس البیلے پیارے سنہرے چناب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور اس کی پاکیزہ روح کو گہنا دیا تھا، اور اس کے مضبوط جسم میں نفرت کی پیپ بھر دی تھی۔ آج پنجاب مر گیا تھا، اس کے نغمے کنگ ہو گئے تھے، اس کے گیت مردہ، اس کی زبان مردہ، اس کا بے باک نڈر بھولا بھالا دل مردہ، اور نہ محسوس کرتے ہوئے اور آنکھ اور کان نہ رکھتے ہوئے بھی میں نے پنجاب کی موت دیکھی، اور خوف سے اور حیرت سے میرے قدم اس پٹڑی پر رک گئے۔ پٹھان مردوں اور عورتوں کی لاشیں اٹھاتے ہوئے اور سکھ اور ڈوگرے اور سرحدی ہندو واپس آئے، اور میں آگے چلی۔ آگے ایک نہر آتی تھی، ذرا ذرا وقفے کے بعد میں روک دی جاتی۔ جو ہی کوئی ڈبہ نہر کے پل پر سے گزرتا، لاشوں کو عین نیچے نہر کے پانی میں گرا دیا جاتا۔ اس طرح جب ہر ڈبے کے رکنے کے بعد سب لاشیں پانی میں گرا دی گئیں تو لوگوں نے دیسی شراب کی بوتلیں کھولیں، اور میں خون اور شراب اور نفرت کی بھاپ اگلتی ہوئی آگے بڑھی۔ لدھیانہ پہنچ کر لٹیرے گاڑی سے اتر گئے، اور شہر میں جا کر انہوں نے مسلمانوں کے محلوں کا پتہ ڈھونڈ نکالا اور وہاں حملہ کیا اور لوٹ مار کی، اور مال غنیمت اپنے کاندھوں پر لاتے ہوئے 3-4 گھنٹوں کے بعد اسٹیشن پر واپس آئے۔ جب تک لوٹ مار نہ ہو چکتی تب تک 10-20 مسلمانوں کا خون نہ ہو چکتا، جب تک سب مہاجرین اپنی نفرت کو آلودہ نہ کر لیتے، میرا آگے بڑھنا دشوار کیا ناممکن تھا۔ میری روح میں اتنے گھاؤ تھے اور میرے جسم کا ذرہ ذرہ گندے ناپاک خونیوں کے کہکہوں سے اس طرح رچ گیا تھا کہ مجھے غسل کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی تھی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اس سفر میں کوئی مجھے نہانے نہ دے گا۔ امبالہ اسٹیشن پر رات کے وقت میرے ایک فرسٹ کلاس کے ڈبے میں ایک مسلمان ڈپٹی کمشنر اور اس کی بیوی اور بچے سوار ہوئے۔ اس ڈبے میں ایک سردار صاحب اور ان کی بیوی بھی تھے۔ فوجیوں کے پہرے میں مسلمان ڈپٹی کمشنر کو گاڑی میں سوار کر دیا گیا اور فوجیوں کو ان کی جان و مال کی سخت تائید کر دی گئی۔ رات کے 2 بجے میں امبالے سے چلی اور 10 میل آگے جا کر روک دی گئی۔
فرسٹ کلاس کا ڈبہ اندر سے بند تھا، اس لیے کھڑکی کے شیشے توڑ کر لوگ اندر گئے اور ڈپٹی کمشنر اور اس کی بیوی اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کی ایک نوجوان لڑکی تھی اور بڑی خوبصورت، وہ کسی کالج میں پڑھتی تھی۔ وہ ایک نوجوان نے سوچا اسے بچا لیا جائے، یہ حسن، یہ رعنائی، یہ تازگی، یہ جوانی کسی کے کام آ سکتی ہے۔ اتنا سوچ کر انہوں نے جلدی سے لڑکی اور زیورات کے بکس کو سنبھالا اور گاڑی سے اتر کر جنگل میں چلے گئے۔ لڑکی کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ یہاں یہ کانفرنس شروع ہوئی، لڑکی کو چھوڑ دیا جائے یا مار دیا جائے۔ لڑکی نے کہا، مجھے مارتے کیوں ہو؟ مجھے ہندو کر لو، میں تمہارے مذہب میں داخل ہوئی جاتی ہوں۔ تم میں سے کوئی ایک مجھ سے بیاہ کرے، میری جان لینے سے فائدہ۔ دوسرے نے قطع کلام کرتے ہوئے لڑکی کے پیٹ میں چھرا گھونپتے ہوئے کہا، میرے خیال میں اسے ختم کر دینا ہی بہتر ہے، چلو گاڑی میں واپس چلو۔ کیا کانفرنس لگا رکھتی ہے تم نے؟ دوبارہ، کیا کانفرنس لگا رکھی ہے تم نے؟ لڑکی جنگل میں گھاس کے فرش پر تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس کی کتاب اس کے خون سے تربتر ہو گئی۔ کتاب کا عنوان تھا اشتراکیت عمل اور فلسفہ از جان اسٹریچی۔ وہ ذہین لڑکی ہوگی، اس کے دل میں اپنے ملک و قوم کی خدمت کے ارادے ہوں گے۔ اس کی روح میں کسی سے محبت کرنے، کسی کو چاہنے، کسی کے گلے لگ جانے، کسی بچے کو دودھ پلانے کا جذبہ ہوگا۔ وہ لڑکی تھی، وہ ماں تھی، وہ بیوی تھی، وہ محبوبہ تھی، وہ کائنات کی تخلیق کا مقدس راز تھی، اور اب اس کی لاش جنگل میں پڑی تھی، اور گیدڑ اور گدھ اور کوے اس کی لاش کو نوچ کر کھائیں گے۔ اشتراکیت، فلسفہ اور عمل، وحشی درندے انہیں نوچ نوچ کر کھا رہے تھے، اور کوئی نہیں بولتا، اور کوئی نہیں آگے بڑھتا، اور کوئی عوام میں سے انقلاب کا دروازہ نہیں کھولتا، اور رات کی تاریکی آگ اور شراروں کو چھپا کے آگے بڑھ رہی ہوں، اور میرے ڈبوں میں لوگ شراب پی رہے ہیں اور مہاتما گاندھی کے جے کارے بلا رہے ہیں۔ ایک عرصے کے بعد میں بامبے واپس آئی ہوں۔ یہاں مجھے نہلا دہلا پروشیڈ میں رکھ دیا گیا ہے۔ میرے ڈبوں میں اب شراب کے پپارے نہیں ہیں، خون کے چھینٹے نہیں ہیں، وحشی خونی کہے نہیں ہیں، مگر رات کی تنہائی میں جیسے بھوت جاگ اٹھے ہیں، مردہ روحیں بیدار ہو جاتی ہیں، اور زخمیوں کی چیخیں اور عورتوں کے بین اور بچوں کی پکار ہر طرف فضا میں گونجنے لگتی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اب مجھے کبھی کوئی اس سفر پر نہ لے جائے۔ میں اس شیڈ سے باہر نہیں نکلنا چاہتی، میں اس خوفناک سفر پر دوبارہ نہیں جانا چاہتی۔ اب میں اس وقت جاؤں گی جب میرے سفر پر دو طرفہ سنہرے گیہوں کے کھلیان لہرائیں گے، اور سرسوں کے پھول جھوم جھوم کر پنجاب کے رسیلے الفت بھرے گیت گائیں گے، اور کسان ہندو اور مسلمان دونوں مل کر کھیت کاٹیں گے، بیج بوئیں گے، ہرے کھیتوں میں تلائی کریں گے، اور ان کے دلوں میں مہر و وفا اور آنکھوں میں شرم اور روحوں میں عورت کے لیے پیار اور محبت اور عزت کا جذبہ ہوگا۔ میں لکڑی کی ایک بے جان گاڑی ہوں، لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ اس خون اور گوشت اور نفرت کے بوجھ سے مجھے نہ لادا جائے۔ میں قحط زدہ علاقوں میں اناج ڈھونوں گی، میں کوئلہ اور تیل اور لوہا لے کر میں جاؤں گی، میں کسانوں کے لیے
نئے ہل اور نئی کھاد مہیا کروں گی۔ میں اپنے ڈبوں میں کسانوں اور مزدوروں کی خوشحال ٹولیاں لے کر جاؤں گی، اور باعصمت عورتوں کی میٹھی نگاہیں اپنے مردوں کا دل ٹٹول رہی ہوں گی، اور ان کے آنچلوں میں ننھے منھے خوبصورت بچوں کے چہرے کمل کے پھولوں کی طرح کھلے نظر آئیں گے، اور وہ اس موت کو نہیں بلکہ آنے والی زندگی کو جھک کر سلام کریں گے، جب نہ کوئی ہندو ہوگا نہ مسلمان، بلکہ سب مزدور ہوں گے اور انسان ہوں گے۔